عید کے پہلے دن کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں سب ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ وہاں اروند نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ اروند اپنے باپ سے بہت پیار کرتا تھا جس کا انتقال حال ہی میں ہوا تھا۔ ایک دن اروند کام سے تھکا ہوا آیا اور فوراً سو گیا۔ جب اس کی نیند گہری ہو گئی تو وہ سپنا دیکھنے لگا۔ اس نے سپنے میں اپنے باپ کو دیکھا۔ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ بہت کانپ رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک چٹھی بھی تھی۔ ارے ابا جی، آپ کو کیا ہوا؟ آپ اتنے کام کیوں رہے ہیں؟ اس کے باپ نے اسے کچھ نہیں کہا اور وہ چٹھی اروند کو دے دی۔ اروند وہ چٹھی پڑھنے لگا۔ ارے بیٹا، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ اس تکلیف سے صرف تم مجھے بچا سکتے ہو۔ تم اپنے پیچھے اس ڈیر کو دیکھو۔ تمہیں وہاں جانا ہوگا اور وہاں جتنے بچے ہیں انہیں جو چاہیے تمہیں وہ دینا ہوگا، تب میں اس تکلیف سے آزاد ہو جاؤں گا۔ اور ہاں بیٹا، یاد رکھنا تمہیں یہ عید کے پہلے دن تک کرنا ہوگا۔ اروند نے چٹھی پڑھنے کے بعد جیسے اوپر دیکھا تو اس کا باپ اس کے سامنے نہیں تھا۔ اتنے میں اروند اچانک جاگ گیا۔ اس نے وہ ڈیر نہیں دیکھا جس کا ذکر اس خط میں تھا۔ اس نے صبح سویرے سارا معاملہ اپنے بیوی کو بتایا۔ ابھی کل عید ہے، میرے پاس صرف 2 دن ہے۔ اب میں اس بچوں کے ڈیر کو کہاں تلاش کروں گا؟ آپ کوشش کریں، ہو سکتا ہے وہ جگہ ایک دن میں ہی مل جائے۔ ہاں کملا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے وہ جگہ تلاش کرنی چاہیے۔ اروند اس جگہ کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکل گیا۔ وہ اس ڈیر کو تلاش کرنے لگا۔ اس نے اپنے کئی دوستوں سے بھی پوچھا لیکن کسی کو اس جگہ کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ وہ شام تک اس جگہ کو ڈھونڈتا رہا لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا لیکن اس کے ساتھ اس بات کا بہت فکر تھا کہ میرا باپ بہت تکلیف میں ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے کسی طرح ان کو اس تکلیف سے آزاد کرنا ہوگا۔ اگلے دن عید کے نماز کے بعد وہ پھر سے اس جگہ کو ڈھونڈنے لگا۔ جب وہ اس جگہ کو ڈھونڈ رہا تھا تو اس نے 2 بچوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا۔ ارے دوست، جلدی چلو، وہاں ہمارے دوست دیر پر ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، ہمیں جلدی جانا چاہیے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، چلو چلتے ہیں۔ اروند نے جیسے ڈیر کا سنا تو وہ سوچنے لگا کہ لگتا ہے یہ وہی ڈیر ہے جس کا مجھے تلاش ہے۔ وہ ان بچوں کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ بچے آگے آگے چل رہے تھے اور اروند ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ گاؤں کے باہر ایک ڈیر پر چلے گئے جہاں اور بھی بچے موجود تھے۔ وہ سب بچے ایک دوسرے کے ساتھ وہاں پر کھیل رہے تھے تو اروند نے ان سے کہا، ارے بچوں، تم یہاں کیوں کھیل رہے ہو؟ گاؤں میں کیوں نہیں کھیل رہے ہو؟ اچھا بچوں، مجھے ایک بات بتاؤ، آپ لوگوں کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ ہماری سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ گاؤں میں ہماری کھیلنے کی کوئی جگہ ہو جہاں ہم آرام سے کھیل سکیں۔ اچھا ٹھیک ہے بچوں، آپ لوگ فکر نہ کرو، آپ لوگوں کے لیے کھیلنے کی جگہ میں بناؤں گا۔ اروند نے بچوں کے لیے ایک خوبصورت باغیچہ بنایا جہاں وہ ہر روز کھیلنے کے لیے آتے تھے۔ اروند کو بھی اس بات کی تسلی ہو چکی تھی کہ اب میرے باپ کو راحت مل گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہر روز بچے باغیچے میں کھیلنے کے لیے آتے تھے اور خوشی سے وہاں پر کھیلتے تھے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کرنا اور میک وٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔